لیں گے۔ تو نظر ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قبیلے کی بے عزتی ہے، کنبے کی بے عزتی ہے، ان سے کہیں تاوان لے لیں، دیت لے لیں، قیمت لے لیں، معاف کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو اگر معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہم معاف نہیں کرتے۔ ابھی بھی آپ کے خلق خدا میں ادھر کراچی، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور جن کو ہم جانتے ہیں وہ بزرگ ہی نہیں ہوتے۔ جی ہاں، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اشتہاروں میں نہیں آتے، وہ پبلسٹی نہیں کراتے، ان کے لیے اشتہار نہیں لگتے۔ میرے نبی نے فرمایا لا یشار الیہم بالبنان، ان کی طرف یوں انگلیوں سے اشارے نہیں ہوتے۔ جی ہاں، ایسے مٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر آپ نے دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر تو طلباء تو مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ طلباء کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ ابدال کیا ہوتے ہیں، ابدال یہ ہمیں سمجھا دیں۔ میں نے کہا چھوڑو، کہا نہیں ہمیں سمجھا دیں۔ تو طالب علم میں شیطانی ماجہ شرارت میں تو اونٹ کو اٹھا کر کے چھت کے اوپر پہنچا دیا۔ آپ نے دیکھا ہے بغیر کرین کے سکھر میں، گھوٹکی سے آگے سکھر ادھر باقاعدہ ہوا ہے۔ رات کو سو گئے تو طلباء نے اونٹ کو رسیاں ڈال کر کچھ اوپر گئے، انہوں نے کھینچ کر اونٹ کو بغیر کرین کے چھت کے اوپر پہنچا دیا۔ طالب علم میں محمد رسول اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، میں سے بڑھ کر اور کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر پڑھا رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ تو طلباء کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ ابدال کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھا دیں۔ کہا چھوڑو، کہا نہیں عملی طور پر سمجھا دیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا اچھا بھاگنا نہیں، کھڑکیاں بند کرو، بھاگنا نہیں، میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیسے سمجھائیں گے؟ میں کہا بتاتا ہوں۔ تو شاہ صاحب تو ہلکے بدن کے تھے، موٹے تھوڑے ہی تھے۔ تو بخاری شریف سامنے ہوتی تھی، پڑھاتے تھے، جدھر زمین پہ جس مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے بخاری شریف بند کی اور یوں اپنے ہاتھوں پہ جو ہے اس طرح وزن ڈالا اور یوں ہاتھوں پہ وزن ڈال کے اوپر ہوئے تو غر کھڑکیاں آپس میں ٹکرائیں، پوری کلاس اس میں آ گئی۔ شاہ صاحب کے بھی آنسو آ گئے اور طلباء بھی رونے لگے۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ بس ابدال اس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، بس ابدال انہی کو کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ان کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ خود صحابی رسول نظر ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ سے، ان کی بہن سے انہوں نے کسی کے دانت کو توڑ دیا ہوتا ہے، وہ بھی صحابیہ۔ تو انہوں نے مقدمہ درج کرایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم قصاص لیں گے۔ تو نظر ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قبیلے کی بے عزتی ہے، کنبے کی بے عزتی ہے، ان سے کہیں تاوان لے لیں، دیت لے لیں، قیمت لے لیں، معاف کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو اگر معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہم معاف نہیں کرتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انس کتاب اللہ القصاص۔ تو کتاب اللہ قصاص ہی کو قرآن میں آ گیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے مقابلے میں دانت، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، دانت کو توڑ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہاں نبیوں کا سردار اور یہاں صحابی شاگرد بھی لاڈلا ہے، اور یہاں نبیوں کا سردار۔ تو شاگرد جوش میں آ گیا، کہنے لگا خدا کی قسم میری بہن کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا، میری بہن کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا۔ تو اب تک وہ سخت غصے میں تھے، وہ معاف نہیں کر رہے تھے کہ ہم قصاص لیں گے۔ تو جو ہی اس فقیر نے، اس مسکین نے قسم اٹھائی تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم نے معاف کیا۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں۔ تو خدا کے بعض لاڈلے ایسے ہوتے ہیں، تو میرے اس موقع پر نبی کے الفاظ کو یاد کر لو، سن لو،
میرے نبی خوش ہوئے اور کہنے لگے ربا شاہ ساخ برا لو اقسم علی اللہ لابرا، خدا کے بہت سے لاڈلے پھٹے پرانے کپڑوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کی اس طرح پگڑی نہیں ہوتی، جیکٹ نہیں ہوتی، پھٹے پرانے کپڑوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ربا شاہ لو اقسم علی اللہ لابرا، خدا کی قسم اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر وہ اللہ پاک قسم اٹھائیں کہ یا اللہ اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دے، اس درخت کو ہٹا دے، پہاڑ کو ہٹا دے، تو کہتے ہیں اللہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں۔ خدا کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، خدا کے وہ قریبی ہوتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، پھر جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ تو خدا کے لاڈلے ہوتے ہیں، خدا کے قریبی ہوتے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں، تاکہ میرے نبی نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان میں سے ایک اگر وہ خدا کی قسم اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھائیں تو اللہ ویسے ہی کرتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک دفعہ یہی صحابی کسی غزوے میں موجود نہیں تھے، غائب تھے، ان کو پتہ چلا کہیں نکلے ہوئے تھے، آئے تو کہنے لگے کہ پہلے میری توجہ نہیں تھی، میں باہر تھا، کہیں نکلا ہوا تھا، اب اگر لڑائی کا موقع ملا تو میں خدا کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، خدا بھی دیکھے گا کہ اس کے بندے کیسے لڑتے ہیں۔ کہہ دے کوئی یہ الفاظ، کوئی تبلیغی بزرگ کہہ دے، کوئی شیخ الحدیث کہہ دے، شیخ التفسیر کہہ دے، دیکھو لاڈلا کیا کہہ رہا ہے کہ اب اگر لڑائی کا موقع ملا اب تو میں خدا کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، خدا بھی دیکھے گا کہ اس کے بندے کیسے لڑتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ان کے اس چینل سے گفتگو ہو رہی ہے، تاکہ لاڈلے ہوتے ہیں، خدا کے قریبی ہوتے ہیں، کیا کہنے لگے کہ میں خدا کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، خدا بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ یہ الفاظ کوئی کہہ دے تو پہلے تو آپ بھی اس پکڑ کر اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کریں گے کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن دیکھو لاڈلے کیا کہتے ہیں۔ تو چنانچہ احزاب میں قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا، لڑتے رہے، آخر میں وہ شہید ہو گئے، 80 سے زیادہ زخم نیزوں کے، تلواروں کے، سم سینے پہ کھائے، چہرے پہ کھائے، آخر میں شہید ہو گئے۔ تو میرے نبی قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کا لاڈلا ہے، لیکن آپ بھی پہچان نہیں رہے کہ یہ کون ہے، اس طرح، اور سارے زخم سامنے تھے۔ آج کل ہمارے زخم جو ہوں گے نا وہ پیچھے ہوں گے، کیونکہ جب تلوار چلے گی، گولی چلے گی، ہم بزدل اس قسم ایسے بھاگیں گے، کوئی لگے پیچھے تو لگے، کمر پہ لگے، تو ان کے سارے زخم سامنے تھے، اور یہ بہادر کی نشانی ہے کہ زخم سینے پہ ہوتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تو میرے نبی بھی پہچان نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر میں ان کی بین آ گئی، دیکھ رہے ہیں کون کس شہید کا وارث ہے، کون کس شہید کا وارث ہے۔ تو آخر میں بین آ گئی، ہمشیرہ آ گئی، جنہوں نے داندھ کو توڑا تھا، کہنے لگی کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ وہی لاڈلا ہے جس نے کہا تھا اللہ کی قسم میری بہن کے داندھ کو نہیں توڑا جائے گا۔ انگلیوں کے پوروں سے انہوں نے پہچان لیا، ان انگلیوں کے پوروں سے، کہ یہ وہی میرا بھائی ہے جس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے داندھ کو نہیں توڑا جائے گا۔ تو بعد اس قسم کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، تو بات کہیں اور نکل گئی۔